پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیما پورے کرو۔ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں آگے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھتے ہوئے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ حرام مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ نظر کیے ہوئے پٹے والے جانوروں کی، اور نہ بیت اللہ کا قصد کر کے آنے والے لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو اجازت ہے شکار کرو، اور تمہیں ان لوگوں کی دشمنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اس پر نہ اکسائے کہ زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر گیا ہو، اور جو چوٹ کھا کر مر گیا ہو، اور جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو، اور جو سینگ لگ کر مر گیا ہو، اور جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، مگر یہ کہ تم اس کو مرنے سے پہلے ہی ذبح کر لو۔ اور وہ جانور جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ تم پر حرام ہے کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، یہ تمہارے لیے گناہ کے کام ہیں۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر جو کوئی بھوک میں بے بس ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جن کو تم سدھاؤ اور سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، پس اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لے لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاک صاف چیزیں حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مومنہ خواتین اور اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اس طرح کہ تم ان کو حصار نکاح میں رکھنے والے ہو، نہ کہ آزادانہ بدکاری کرنے والے، اور نہ ہی خفیہ آشنائی رکھنے والے۔ اور جو کوئی ایمان سے منکر ہوا اس کا عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اے ایمان والو، جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو
تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر کرو، اور اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اس کو یاد رکھو اور اس کے پختہ عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا ہے، جبکہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرتے رہو، یہی انداز تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ سب جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا قصد کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور انہی میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم صلاۃ قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو یقیناً میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور انہیں جو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس کا ایک بہت بڑا حصہ بھلا دیا، اور ان میں تھوڑے آدمیوں کے سوا تمہیں ان کی خیانت کی خبر برابر ہی ملتی رہتی ہے، تو تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی وہ بھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا بیٹھے، پس ہم نے ان کے دلوں میں تا قیامت دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ اس سے عن قریب انہیں آگاہ کر دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس
ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے کتاب کی اکثر باتیں جن کو تم چھپاتے تھے وہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیتا ہے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اب تمہارے پاس نور یعنی ہدایت اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے علم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے کوئی اختیار رکھتا ہو؟ اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم انسان ہی ہو اس کی خلقت میں سے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، رسولوں کو بھیجنے میں کچھ وقفے کے بعد ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے۔ وہ دین حق تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اب یقیناً خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کا جو احسان تم پر ہے اس کو یاد کرو جب تم میں اس نے انبیاء علیہم السلام بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا تھا۔ تو اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیرنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو زبردست لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے، البتہ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو افراد نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہا کہ تم ان پر حملے کے لیے دروازے سے داخل تو ہو، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم تو کبھی بھی وہاں داخل نہ ہوں گے، آپ اور آپ کا رب جائے اور جنگ کرے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، اب تو ہم میں اور اس نافرمان قوم میں جدائی کر دے۔ اللہ نے فرمایا
کہ اب یہ زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ اس زمین میں اسی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ تم ایسے نافرمان لوگوں کے حال پر کوئی افسوس نہ کرنا۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ جو بالکل سچا ہے پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل نے کہا کہ میں ضرور تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو بھی میں تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کے بوجھ کو بھی لے اور میرے گناہ کے بوجھ کو بھی، اور جہنمی لوگوں میں شامل ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو راضی کر لیا، لہذا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا کہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس پر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد کیا ہو، تو اس نے گویا سارے ہی انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے قتل ناحق سے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے رہے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین پر زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہاں، سوائے ان کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ جان لو کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو، اور وہ یہ کہ اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، اور وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینا چاہیں تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ کے عذاب سے نکل جائیں
مگر وہ اس سے نہ نکل پائیں گے، ان کے لیے مستقل عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں ہی کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ہے ان کی کمائی کا بدلہ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم یعنی گناہ کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت کا بلا شبہ اللہ ہی مالک ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی کفر میں دوڑ دھوپ تجھے غمگین نہ کرے، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یا وہ یہودیوں میں سے ہوں جن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جھوٹ گھڑنے کے لیے کان لگاتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کو ورغلانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، کتاب اللہ کی بات کو اس کی اصل جگہ سے بدل دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو ماننے سے کنارہ کشی کرنا۔ اللہ جسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کا آپ کو کوئی اختیار نہ ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے حرام مال خوب کھانے والے ہیں، اگر یہ آپ کے پاس مقدمات لے کر آئیں تو اگر چاہو تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا انکار کر دو، اگر آپ ان سے منہ پھیر لو تو بھی یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر تم فیصلہ کر دو تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ آپ کو کیسے فیصلہ کرنے والا حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں، دراصل یہ مومن ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور تھا، تمام انبیاء علیہم السلام جو مسلم یعنی فرما بردار تھے اور اللہ والے اور علماء بھی اس کے مطابق ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو اس کے بعد یہودی ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور اس کے حق ہونے پر گواہ تھے۔ پس اے اہل کتاب، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور یاد رکھو جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور اس تورات میں ہم نے ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ بھی برابر ہوگا۔ پھر جو اس بدلے کو معاف کر دے تو وہ
اس زخم کھائے ہوئے کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم یعنی مشرک ہیں۔ اور ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو پہلے سے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ تورات کی تصدیق کرتی تھی جو انجیل سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور انجیل کے ماننے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا تھا۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ اور ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ پس آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو آخر کار اللہ ہی کے پاس پلٹ کر آنا ہے، پھر وہ تمہیں وہ سب بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق ہی فیصلے کرو، اور ان کی خواہشات پر نہ چلو، اور ان سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے بعض احکامات کے معاملے میں آپ کو ادھر ادھر کریں، پھر اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ دراصل ان میں اکثر لوگ فاسق یعنی نافرمان ہی ہیں۔ تو کیا وہ دور جاہلیت کے احکامات و فیصلے چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے حکم سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھو گے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ عن قریب مومنوں کو فتح عطا کر دے یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے، تو پھر یہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر پشیمان ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ جو پرزور قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان منافقوں کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ عن قریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا
جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ مومنوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اللہ بہت وسعت والا، جاننے والا ہے۔ مومنو، تمہارے دوست تو بس اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہوں گے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں اور کفار میں سے تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو۔ اور جب آپ صلاۃ کے لیے پکارتے یعنی اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور کھیل بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اور جو پہلے نازل کیا گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی برا بدلہ پانے والا تو وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہ بدترین درجے کے لوگ ہیں اور راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اور آپ ان یہودیوں میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ و زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ بہت ہی برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے روکتے نہیں؟ کیسا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، دراصل انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوتا ہے وہ ان کی اکثریت کی سرکشی اور ان کے کفر کو ضرور بالضرور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے۔
اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کی جانب نازل ہوا ہے اسے قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر اور قدموں کے نیچے سے رزق پاتے۔ ان میں ایک گروہ درمیانی روش یعنی راہ راست والوں کا ہے، اور ان میں اکثر برے ہی ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی رسالت کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم دین کی کسی بھی شے پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو قائم نہ کرو۔ اور اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر کو ضرور بالضرور ان کی سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گا، تو تم ان کافروں کی روش پر غمگین نہ ہو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو ستارہ پرست اور نصرانی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ کچھ لے کر آیا جو ان کے نفسوں کو نہ بھایا تو انہوں نے ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک فریق کو قتل کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ اس سے کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے بن گئے۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بلا شبہ انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ دراصل ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر جمے رہے ان کو ضرور بالضرور دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو کیا وہ اللہ کے ہاں توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت نہیں چاہتے؟ اور اللہ تو بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز خاتون تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے
اور نہ نفع دینے کا، اور اللہ ہی سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جو برا کام کرتے تھے اس سے آپس میں ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے۔ یہ بہت ہی برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ آپ ان یہودیوں میں بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اگر وہ اللہ پر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو اس پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آتے تو ان یعنی کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں میں سے ایمان لانے والوں کے لیے دشمنی میں یہودیوں اور مشرکوں ہی کو سب سے زیادہ شدید پاؤ گے، اور اہل ایمان کے لیے محبت میں ان لوگوں کو یقیناً زیادہ قریب پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور مشائخ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے گا۔ اللہ نے ان کی اس بات کے بدلے میں انہیں ثواب میں وہ باغات عطا فرما دیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بلا شبہ اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالی نے جو حلال اور عمدہ چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر کہ تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تمہاری قسموں میں سے بے معنی قسم پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، لیکن ان قسموں پر تمہاری پکڑ کرے گا جن کو تم نے پختہ کر دیا ہے، پھر اس پختہ قسم کے توڑنے کا کفارہ 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا دینا ہے،
جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو لباس دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو وہ 3 دن کے صوم رکھے۔ تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو پھر اسے توڑ دو، لہذا تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور فال نکالنے کے پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہی ہیں، ان سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی اور بغض نفرت ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور صلاۃ سے روک دے، تو کیا تم ان کاموں سے باز رہو گے؟ اور بات مانو اللہ کی، اور بات مانو رسول کی، اور نافرمانی سے بچے رہو۔ پھر اگر تم نے ان باتوں کو نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو بس احکامات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ جو پہلے کھا چکے اس کا ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا، جبکہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی پرہیزگاری اور احسان کو اپنائیں اور خوب نیک عمل کرتے رہیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اس شکار کے ذریعے یقیناً تمہاری آزمائش کرے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص حدود اللہ سے نکلے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جس نے اسے جان بوجھ کر مارا تو اس کا بدلہ اسی جیسا جانور جو اس نے مارا ہے مویشیوں میں سے دینا ہوگا۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں گے، اور یہ فدیہ کا جانور کعبہ پہنچا دیا جائے، یا یہ کفارہ چند مساکین کو کھلانا ہے، یا اس کے برابر صوم رکھنے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھ لے۔ جو پہلے ہو گیا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے پھر دوبارہ ایسا کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ سب پر غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے بحالت احرام سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے زاد راہ کے لیے، اور تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور عزت والے مہینے قربانی کے جانوروں اور گلے میں پٹے پڑے جانوروں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ
ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ رسول پر پیغام پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان پہلی باتوں سے درگزر فرما دیا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے بھی ایسی باتیں پوچھی تھیں، پھر ان کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہ بحیرہ یعنی جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کرنے کا کہا اور نہ سائبہ یعنی جانور بتوں کے نام کر کے آزاد چھوڑ دینے کا کہا، اور نہ وسیلہ یعنی اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا کہا، اور نہ حام یعنی نر اونٹ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دینے کا کہا، بلکہ کفر کرنے والے ہی ان کے بارے میں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور آؤ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں، تو کیا پھر بھی؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جو شخص گمراہ ہو گیا ہے وہ تمہیں نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل ایمان میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لو، اور اگر تم سفر کے لیے نکلے ہوئے ہو اور اس حالت میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو دوسرے غیر مومن لوگوں میں سے بھی 2 گواہ لے سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شبہ ہو جائے تو ان دونوں کو صلاۃ کے بعد روک لو، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کو کسی قیمت کے بدلے نہ بیچیں گے، خواہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر یہ پتہ چلے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان کی جگہ دوسرے 2 ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا پہلے 2 نے حق مارنا چاہا تھا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی یقیناً ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور اگر ہم ایسا کریں تو بلا شبہ ہم ظالموں میں سے ہی ہوں گے۔
اس طرح زیادہ قریب امکان ہوگا کہ وہ ٹھیک گواہی دیں یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد اور قسمیں ان پر الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس یعنی قیامت کے دن جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، بلا شبہ غیب کی باتوں کا تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، میری اس نعمت کو یاد کرو جو تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی گئی، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے پرندے کی سی صورت مٹی کے گارے سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب کہ تم نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، تو ان میں کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں یعنی رسول کی مدد کرنے والے نیک لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور یاد کرو جب حواریوں یعنی رسول کی مدد کرنے والے نیک لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دیں جو ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہو، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس دسترخوان کو تم پر اتارنے والا ہوں، مگر یاد رکھنا پھر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے یقیناً اس کا علم ہوتا، کیونکہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، بے شک تو تمام غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔
میں نے ان سے صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگراں تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر ان کو معاف کر دے تو بلا شبہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔